السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی اس وقت میں گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد کا پرنسپل ہوں۔ گزشتہ ماہ 21 اپریل کو مجھے کمشنر کالجیٹ ایجوکیشن کی جانب سے اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے سے ترقی دی گئی اور پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد نامزد کیا گیا۔ یہ میرے لیے ایک مسرت کا لمحہ ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک علمی گھرانے میں پیدا کیا، علم کی دولت سے سرفراز کیا اور آج مجھے اس عہدے پر پہنچایا کہ میں ڈگری کالج ظہیر آباد میں بحیثیت پرنسپل اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنے علمی سفر کا جائزہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے علمی سفر سے کسی کو استفادہ ہو جائے۔ میرا وطن نظام آباد ہے۔ 13 دسمبر 1969 کو ایک علمی گھرانے میں میری پیدائش ہوئی۔ میرے والد کا نام محمد ایوب فاروقی صابر ہے۔ گزشتہ 2-3 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ وہ امپلائمنٹ آفیسر عادل آباد کے عہدے پر ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ ایک اچھے شاعر تھے اور ان کا ایک شعری مجموعہ آخر شب کے ہمنشیں کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول ہوا۔ اس طرح ادبی وراثت میرے حصے میں آئی۔ والد صاحب تو شاعر تھے لیکن بچپن سے چونکہ مجھے اردو نثر سے دلچسپی تھی اس لیے نثر کے میدان میں میری ترقی ہوئی۔ تو چونکہ وطن میرا نظام آباد رہا تو میری ابتدائی تعلیم بھی نظام آباد کے ایک مشہور اردو میڈیم اسکول آغا خان اپر پرائمری اسکول میں میری ابتدائی تعلیم 1978 تا 1982 ہوئی۔ وہاں کے میرے اساتذہ کو میں یاد کرنا چاہوں گا، خاص طور سے جناب مظہر فاروقی صاحب اور رشید صاحب، یعقوب صاحب، جبار صاحب، نکھر ٹیچر، میمونہ ٹیچر، عسکری صاحب، عزیز صاحب اور دیگر اساتذہ نے میری تعلیم کی بنیاد رکھی۔ اردو میڈیم سے ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد خلا ہائی اسکول میں 1982 سے 1985 تک ہائی اسکول کی تعلیم ہوئی اور وہاں کے میرے اساتذہ میں جناب نجم الدین صاحب، جناب غفار صاحب، جناب معیز صاحب اور خاص طور سے میں جناب قادر صاحب کو یاد کرنا چاہوں گا کہ وہ فزیکل ڈائریکٹر تھے لیکن انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ ہمیں ریاضی کی تعلیم دی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس زمانے میں جب SSC میرا 1985 میں ہوا تھا کہ 10ویں جماعت پاس کرنا اردو میڈیم والوں کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہوتا تھا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب امتحان ہوئے اور نتیجہ آیا تو سارے ضلع نظام آباد میں اردو میڈیم میں نے ٹاپ کیا تھا۔ تو میرے بڑے بھائی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر احسن فاروقی، جو وہ یونانی طبی کالج چارمینار میں پروفیسر معالجات ہیں، کچھ عرصہ پرنسپل کے عہدے پر بھی رہے اور آیوش کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ تو وہ بڑے اچھے حکیم اور ڈاکٹر ہیں اور وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ تو وہ جو ہے BUMS کے سلسلے میں حیدرآباد شفٹ ہو گئے تھے۔ جب میرا SSC کا امتحان جب مکمل ہوا تو انہوں نے فرمائش رکھی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں حیدرآباد آنا چاہیے۔ تو میں بھی حیدرآباد میں نامپلی پبلک جونیئر کالج میں وہاں انٹرمیڈیٹ میں میری تعلیم ہوئی اور ہمارے والدین وغیرہ ہم لوگ حیدرآباد شفٹ ہو گئے۔ تو حیدرآباد چونکہ ایک شہر ہے، وہاں کا علمی ماحول، وہاں کی شہری ترقی کا بہت فائدہ ہوا۔ تو انٹرمیڈیٹ کے دوران نظام آباد میں ہی میری حفظ کی تعلیم بھی شروع ہوئی تھی، حفظ قرآن شریف کی۔ تو پھلانگ کے محلے میں مدرسہ جو تھا وہاں پر مدرسے حفاظ کے نام سے حافظ عرفان صاحب مرحوم، جن کو میں یاد کرنا چاہوں گا کہ ان کے ہاں مدرسے حفاظ میں حفظ کی تعلیم میری شروع ہوئی، جو اوپر ٹیکری کے امام تھے۔ تو حفظ کی تعلیم کے ساتھ SSC کی تعلیم ہوئی۔ والد صاحب کا ایک مشورہ میں آپ سب کو سامنے دہرانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جاری رہنا چاہیے۔ جب ہم لوگ حیدرآباد آئے تو وہاں پر معراج کالونی ٹولی چوکی میں ہمارا قیام رہا۔ تو وہاں جناب عابد خان صاحب جو مشہور جماعت کے ساتھی ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مولانا جمال الرحمن صاحب مفتاحی کو مکتھل سے وہ ٹولی چوکی بلائے تھے۔ تو وہاں مدرسے روضۃ العلوم کا قیام عمل میں آیا کہ امام کعبہ شیخ عبداللہ سبیل صاحب وہاں مدرسے کا افتتاح کے لیے آئے تھے۔
تو اس مدرسے کا میں پہلا طالب علم رہا جو حفظ کی تکمیل کیا۔ مولانا جمال الرحمن صاحب جو حیدرآبادی نہیں بلکہ سارے عالم کے مشہور عالم دین ہیں، تو ان کے پاس میری حفظ کی تعلیم ہوئی۔ ادھر انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے ایوننگ کالج سے بی اے کیا، اورینٹل کالج جو وجے نگر کالونی میں ہے، تو وہاں سے میں نے بی اے اول جو ہے رتبے سے کامیاب کیا۔ تو اس وقت والد صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ اگر بی ایڈ کرو گے تو ٹیچر بنو گے، اگر پی جی کرو گے تو لیکچرر بنو گے۔ تو میں بی ایڈ کا امتحان دیا تھا، لیکن بی ایڈ کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی آف حیدرآباد اور عثمانیہ یونیورسٹی سے میں نے پی جی انٹرنس اردو کا لکھا، چونکہ شروع سے مجھے اردو زبان سے واقفیت تھی، رغبت تھی۔ بچپن میں چونکہ اس زمانے میں فلم اور ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا، تو ہمارا شوق یہی تھا کہ کتب خانوں کا رخ کرتے تھے، اخبار کا مطالعہ کرتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ وہ سارا مطالعہ کام آیا تو اخبارات کی جو مطالعے کی دلچسپی رہی، یہی وجہ سے اردو زبان میں نے ایم اے کا انٹرنس لکھا۔ تو اتفاق دیکھیے کہ یونیورسٹی آف حیدرآباد جو دنیا ایک ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں جو ہے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایم اے میں سر فہرست آیا انٹرنس میں۔ اسی طرح عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی ایم اے میں سر فہرست آیا تھا، کیونکہ ٹولی چوکی سے یونیورسٹی آف حیدرآباد قریب تھا، تو میں نے جو ہے وہاں پر ایم اے میں داخلہ لیا۔ اس سے قبل کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب میں ڈگری میں تھا عثمانیہ یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی آف حیدرآباد کے ادبی مقابلے منعقد ہوئے تھے۔ وہاں میں نے طنز و مزاح کے عنوان پر جو ہے حیدرآباد نگینہ اندر مٹی اوپر چنا کے عنوان سے تحریری مقابلہ میں حصہ لیا تھا، تو اس میں انعام اول آیا تھا۔ اس وقت انعامی تقریب جو منعقد ہوئی، تو پروفیسر سیدہ جعفر مرحومہ صاحبہ جو اس وقت صدر شعبہ اردو تھی، انہوں نے ہم طلباء سے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں داخلہ لیں۔ تو یونیورسٹی آف حیدرآباد کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں جو بھی پڑھتا ہے تو وہ ضرور ترقی کرتا ہے۔ تو ایم اے میں مجھے پروفیسر مجاور حسین رسوی، پروفیسر سیدہ جعفر، پروفیسر سبینہ شوکت، ڈاکٹر انور الدین صاحب، پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب، ڈاکٹر حبیب نثار صاحب اور ڈاکٹر میر محبوب حسین جیسے اساتذہ میسر آئے۔ وہاں کی اندرا گاندھی لائبریری سے میں نے خوب استفادہ کیا۔ اس زمانے میں ایک بڑا چیلنج تھا کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایم اے اردو کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یہ سوال میرے لیے بڑا چیلنج کا تھا کہ اردو کے طالب علم کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ زندگی کے میدان میں دیگر شعبوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ایم اے میں سر فہرست رہا، مجھے گولڈ میڈل ملا۔ تو یونیورسٹی کا جو کانوکیشن ہوا تھا ہائی ٹیکس میں، تو وہاں پر اس وقت کے گورنر چندرکانت صاحب کے ہاتھوں سے مجھے گولڈ میڈل دیا گیا تھا۔ تو ایم اے کے بعد پھر ایم فل میں داخلہ ہوا۔ پروفیسر انور الدین صاحب کے زیر نگرانی میں نے عزیز احمد کی ناول نگاری پر ایم فل کیا۔ اسی وقت چونکہ ملازمت کے مسائل چل رہے تھے، تو میں نے پھر اردو پنڈت امتحان لکھا، اس میں کامیاب ہوا۔ 1997 میں اسپیشل ڈی ایس سی کے تحت میرا تقرر نان لوکل پہ گولکنڈہ ہائی اسکول پہ ہوا، ویسے تھے اردو پنڈت۔ اسی وقت میرا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کی تکمیل 2007 میں ہوئی۔ پروفیسر انور الدین صاحب کے زیر نگرانی میں نے حبیب حیدرآبادی فن اور شخصیت پر کام کیا، جو برطانیہ میں اردو کے فروغ کے لیے کام کیے تھے۔ پروفیسر مغنی تبسم صاحب کے وہ بہنوئی تھے۔ تو بہرحال 1998 میں تو ایک طرف میرا تو 1997 میں اردو پنڈت کا اپائنٹمنٹ ہوا، اسی وقت شادی ہوئی تھی میری۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے والدہ دادی ماں کا کہنا تھا کہ شادی ہوئی تو رزق کھلے گا، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو ایک طرف تو مجھے گولکنڈہ میں اردو پنڈت کی نوکری ملی، پھر میں شام کے اوقات میں آپ کے صحافت سے وابستہ ہوا۔ ہمارا عوام میں نے کچھ عرصہ کام کیا، وہاں صحافتی تجربہ حاصل کرنے کے بعد سیاست اخبار میں نے جوائن کیا، وہاں پر سب ایڈیٹر تھا میں۔ وہاں پر جناب شاہد عظیم صاحب، جناب خالد قادری صاحب کے ساتھ میں کام کیا۔ میرے ساتھیوں میں عرفان جابری، خلیل قادری، مجاہد، شجیع اللہ فراست تھے۔ وہاں سب ایڈیٹر کا بہت اچھا تجربہ مجھے ملا، اردو زبان و ادب سے تعلق سے معلومات حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کالج سروس کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ تلنگانہ میں اردو کی 6 جائیدادیں تھیں جونیئر لیکچرر کی۔ تو اس وقت ہی میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر آیا کہ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ آپ کسی کام کو کرنے کا یقین کر لیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل پیہم کریں تو ضرور آپ کو کامیابی ملتی۔ 6 نشستیں تھیں اور ہم لوگ تقریباً 1000 لوگوں نے اس کا امتحان لکھا تھا۔ تو میں نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ بھی پاس کر چکا تھا، جو لیکچررشپ کے لیے لازمی تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر اردو پنڈت میں سلیکشن ہوا۔ اس کے 1 سال بعد جب انٹرویو ہوا
تو کالج سروس کمیشن کے انٹرویو میں میری کامیابی کے بعد مجھے جونیئر لیکچرر اردو کی گزیٹڈ جاب کی نوکری ملی۔ تو اکثر میرا لباس دیکھ کر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کسی مدرسے کے استاد ہیں یا کسی مدرسے میں پڑھاتے یا مسجد کی امامت کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کالج کا لیکچرر ہوں اور مجھے گرین پین مجھے حاصل ہے اور گزیٹڈ عہدہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی شفقتیں ہیں کہ میں جونیئر لیکچرر بنا۔ ناگر کرنول میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی 20 اگست 1998۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم کی جو طلبہ ہے وہ حوصلہ نہ ہاریں، بلکہ جہد مسلسل کے ساتھ کام کرے تو ان کے لیے بھی مواقع ہیں۔ تو ناگر کرنول میں وہاں پر تقریباً 5-6 سال کام کیا۔ تو وہاں سے میں سیاست اخبار میں مضامین لکھا کرتا تھا۔ تو وہ سیاست اخبار کے جو مضامین ہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ناگر کرنول کے حوالے سے۔ تو اخبار کے ساتھ میرا تعلق رہا، اس کے ساتھ میں جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں ان کی گائیڈنگ کرتا رہا۔ تو مجھے ایک مسرت ہے کہ آج میری علمی سفر کے 22-23 سال ہوئے۔ تو ناگر کرنول جہاں سے میری ملازمت شروع ہوئی تھی، وہاں ایک لڑکی کو میں نے انٹرمیڈیٹ پڑھایا تھا، احمدی بیگم۔ اس نے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں PhD کمپلیٹ کر لیا، ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میرے جو طالب علم رہے زبیر ہے اور محبوب علی حافظ صاحب ہیں، وہ اردو کے اور اکنامکس کے لیکچرر ہیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ عارفہ ہے جو MVS کالج میں ہسٹری کے لیکچرر ہے۔ تو پہلے کالج میں جو میں جن لوگوں کو پڑھایا تھا وہ بچے بھی آج ثمر دینے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرا تبادلہ سنگاریڈی جونیئر کالج ہوا، وہاں سے 1 سال کے بعد مجھے پروموشن ملا ڈگری کالج کی سطح پر، اور میں اکتوبر 2006 میں گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد پر میں بحیثیت اردو اسسٹنٹ پروفیسر یہاں جوائن کیا۔ تو ایک ظہیر آباد کا جو معاملہ ہے کہ میرے لیے خوش قسمت رہا کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر کی ترقی بھی اسی کالج پہ حاصل کیا، اور پرنسپل کی جو ترقی ہے وہ بھی اسی کالج پہ حاصل کیا۔ تو میں یہاں پر 6 سال کام کیا۔ اس کے بعد میرا تبادلہ نظام آباد ہوا، گری راج کالج، وہاں چونکہ میرا وطن تھا وہاں پر بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملا۔ کالج میں نے اردو کے 2 نیشنل سیمینار کروائے، ایک انگریزی کا سیمینار بھی کروایا، چونکہ وہاں پر میری صلاحیتوں کو دیکھ کر وہاں کے پرنسپل نے مجھے صدر شعبہ انگریزی کا بھی مجھے موقع دیا تھا، اور ہم نے ورکشاپ کرائے صحافت کے اوپر، ترجمے کے اوپر۔ نظام آباد میں اچھا قیام رہا، وہاں سے بھی ہم لوگ ہماری سرگرمیوں کو اخبارات کے ذریعے پیش کرتے تھے۔ وہاں میں نے 2013 کی بات میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت انٹرنیٹ کا ذرا نیا چرچا تھا، 3G کی سروس شروع بھی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ کی خدمات کو تعلیم کے فروغ کے لیے عام کیا جائے۔ تو میں ڈاکٹر تقی عابدی جو کینیڈا میں ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، اور ہمارے سیمینار کے لیے میں نے ایک ویڈیو ان سے طلب کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم لائیو لیکچر کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے میں نے اسکائپ پر جو ہے وہ رات کے 2 بجے وہاں سے بات کر رہے تھے، اور گریراج کالج میں صبح 10 بجے تقریباً 45 منٹ کا لائیو لیکچر پہلی مرتبہ میں نے اردو میڈیم والوں کے لیے کیا۔ یہ 2013 کی بات ہے کہ بغیر کوئی خرچہ کیے ایک ماہر تعلیم کا لیکچر ہم نے بیرون ملک کینیڈا سے کیا تھا۔ یہ جو 2013 کی بات ہے، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور ہم کووڈ میں دیکھیں کہ زوم کے ذریعے سے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ اردو میں لیکچرز کرانے کا سلسلہ میں نے ہی 2013 میں شروع کیا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کو تعلیم کے لیے عام کیا جا سکتا ہے، تو میں اپنے طلباء کے لیے تعلیمی ویڈیوز بنایا۔ جتنے اسباق ہیں سارے ویڈیوز میرے یوٹیوب پر ہیں، میرے چینل پر۔ خاص طور سے غزل کی تعریف اور نظم کی تعریف، یہ جو 2 ویڈیوز ایسے ہیں جن پر 80,000 سے زائد ویوز آئے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی جگہ رہ کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اقبال نے کہا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ آج اردو میڈیم کے طلبہ جو ہے رہبری نہ ہونے کے لیے پریشان ہیں۔ تو میری زندگی کا مقصد یہی رہتا ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہے، جیسے دولت کی زکوٰۃ رقم کو خیرات کرنا ہے، اسی طرح علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جو صلاحیتیں دی ہے اس کو ہم میڈیا کے ذریعے کیسے عام کرتے ہیں۔ تو اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے میں میں نے کام کیا۔ نظام آباد سے ہم نے ایک مہم چلائی، فون میں اردو، گھر گھر میں اردو۔ تو ہم لوگ بچوں کو لے کر بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو اپنے انٹرنیٹ سے، اپنے فون کے ذریعے سے اردو میں میسیج کیسے کیا جاتا ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے ایک مہم چلائی کہ اردو رسم الخط کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو میں پیغام رسانی کو عام کریں۔ تو اس کا اچھا تاثر رہا۔ تو دیگر ریاستوں اور دیگر ممالک میں بھی لوگوں نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا اور اردو رسم الخط کو فون کے ذریعے عام کیا گیا۔
हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमारे ग्रुप हैं। बज़्म अदब मेरा एक ग्रुप है, तो वहाँ पर मैं उर्दू की सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म्स हैं वहाँ पर हम लोग लाजमी किए हैं कि लोग उर्दू में लिखें। तो उर्दू ज़बान को आम करने के लिए ज़रूरी है कि हम मादरी ज़बान बोलने वाले उर्दू में बातचीत करें, उर्दू में लिखते रहें, तभी उर्दू का चलन आम होगा। लोगों को तरग़ीब देंगे, अपना स्मार्ट जो भी बोर्ड होते हैं वो उर्दू में लिखें। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि गज़ेटेड ऑफिसर के लिए जो सिग्नेचर के नीचे जो स्टाम्प लगाया जाता है, उस स्टाम्प पर भी मैंने अपनी उर्दू इस्तेमाल की है, ताकि हमारा स्टाम्प जहाँ भी जाए वहाँ पर लोगों को उर्दू का चलन महसूस हो। तो उर्दू वाले यही कर सकते हैं कि वो नारे लगाने के बजाय अमली इक़दामात करें। तो ये जो है मेरा तालीमी सिलसिला चलता रहा। मैं निज़ामाबाद से महबूब नगर गया, वहाँ 4 साल काम किया, और वहाँ से जो है अब मेरा जो है प्रमोशन के बाद तबादला जो है मेरा यहाँ ज़हीराबाद पर हुआ। 2008 में अल्लाह ताला ने मुझे हज की सआदत नसीब फरमाई थी। तो ज़िंदगी का मेरा ये सफ़र यही है कि अगर हम जहद मुसलसल के साथ, अज़्म मुसलसल के साथ काम करें तो अल्लाह की मदद आएगी। और एक बुनियादी बात जो मेरी ज़िंदगी की रहे, मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये बुनियादी फार्मूला है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है। हम लोग एक कॉलेज में एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे ये जुमला चला रहे हैं कि 24/7 लर्निंग होना चाहिए। तो आजकल व्हाट्सएप का जो मामला है, सोशल मीडिया के बच्चे हमारे घरों पे रहते हुए भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मैं हमारे नौजवान नस्ल से यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि तालीम के शोबे में पहली जमात से लेकर डिग्री तक, यूनिवर्सिटी तक, उनकी जो भी मसाइल हैं उर्दू ज़बान के हवाले से, तालीम के हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक और अहम बात कि अगर आपके पास सलाहियतें हैं तो दुनिया आपकी कदर करेगी। मौजूदा ज़माने में हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, वही लोग तरक्की करते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ सलाहियत है। तो मैंने अपने तालीमी सफ़र में चूँकि अखबार में काम किया था, तो तर्जुमे की जो सलाहियत है उससे भी मैंने फ़ायदा उठाया। तो यही वजह है कि बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट में मुझे दीगर मज़ामीन के तर्जुमे के लिए मदऊ किया गया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दीगर मज़ामीन के लिए तर्जुमे के लिए मदऊ किया गया। इसके अलावा मैं इंटरमीडिएट निसाबी कमेटी का रुकन रह चुका हूँ, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी निसाबी कमेटी का रुकन रह चुका हूँ। उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम हाल ही में सोशल साइंसेज़ की जो किताबें तैयार हुई थी, तारीख़ की किताबों में मेरे लिखे हुए मज़ामीन हैं। उर्दू अकेडमी में उर्दू सीखें के उन्वान से किताब तैयार की गई, उसमें भी मेरा लिखा हुआ मज़मून है। तो ये बोलना यही है कि अपनी तारीफ़ करना मकसूद नहीं, बल्कि यह है कि हमको हर लिहाज से हुनरमंद होना है। आज जिसके पास हुनर होगा, स्किल होगा, ज़माना उसी की कदर करेगा। तो मैं मेरी आज की गुफ्तगू से उर्दू मीडियम के तलबा और नौजवानों से ख़ास तौर से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मौजूदा ज़माने के तकाज़ों पर हम आहंग होने की कोशिश करें। कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखें, टाइपिंग का तरीक़ा जो भी आता वो सीखें, और मौजूदा हालात में नौजवानों को जो तकाज़े हैं उसको मालूम करें, अपने अंदर हुनर पैदा करें। जैसे आजकल हुकूमत भी कह रही है कि अपने अंदर हुनर पैदा करो, ख़ुद रोज़गार इख्तियार करो। तो आज कई नौजवान ऐसे हैं जो ख़ुद रोज़गार हासिल करते हुए दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं। तो मीडिया के हवाले से या उर्दू कंप्यूटिंग के हवाले से आप लोग तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ रहबरी और रहनुमाई की ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9247191548। उम्मीद करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू से उर्दू की नई नस्ल को फ़ायदा होगा। शुक्रिया।